بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہم سراجی کا 11واں سبق پڑھتے ہیں۔ ہم اصحاب فرائض کے احوال پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے 4 مردوں کے حالات یعنی آخر میں زوج کے حالات پڑھے تھے، تو آج ہم شروع کرتے ہیں فصل فی النساء سے۔ فصل فی النساء اما للزوجات فحالتان والربع للواحدة فصاعدا عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل والثمن مع الولد او ولد الابن وإن سفل۔ یہ فصل عورتوں کے احوال کے بیان میں ہے۔ رہی بیویاں تو ان کی 2 حالتیں ہیں۔ ربع ہے 1 یا زیادہ کے لیے میت کی اولاد اور بیٹے کی اولاد چاہے رشتے میں نیچے ہو کہ نہ ہونے کی صورت میں، اور ثمن ہے میت کی اولاد یا بیٹے کی اولاد وغیرہ کے ہونے کی صورت میں اگرچہ رشتے میں وہ نیچے ہوں۔ یہ ہم نے عبارت پڑھی اور پھر آخر میں پھر ہم نے عبارت کا ترجمہ کیا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے زوجہ کے بیوی کے احوال پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے آخر میں زوج کی احوال پڑھے تھے، زوج کی بھی 2 حالتیں تھیں، تو زوجہ کی بھی 2 حالتیں ہیں، یعنی اگر شوہر مر جائے اور وہ اپنی بیوی چھوڑے تو بیوی کو کیا حصہ ملے گا۔ دیکھیں، بیویوں کی خواہ بیوی 1 ہو یا بیویاں 4 ہوں یا بیویاں 2 ہوں، 1 سے زائد ہو، سب کا یہی حکم ہے، سب کے لیے یہی 1 ہوگا۔ اب کہا گیا کہ اگر میت کی اس کی 2 حالتیں ہیں، زوج کی بیوی کی یعنی زوجہ کی کل 2 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک نہ ہو تو بیویوں کو ربع ملے گا، یعنی کل مال کا 1/4 حصہ ملے گا۔ اب یوں سمجھے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے زوجہ چھوڑی اور باپ چھوڑا۔ مسئلہ 4 سے بنائیں گے تو اب ربع ملے گا زوجہ کو، یعنی 4 میں سے 1/4 اس کو ملے گا 1 حصہ، اور باقی باپ اسبا بنے گا تو باقی 3 کے 3 حصے وہ باپ لے جائے گا۔ زوجہ کی دوسری حالت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد مثلا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیرہ نیچے تک ہو تو اب اس صورت میں بیویوں کو ثمن ملے گا۔ یعنی کیا مطلب، اس کی مثال سے سمجھیے ذرا۔ دیکھیں، ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اب اس نے 1 بیوی چھوڑی اور ساتھ ہی اس نے 1 بیٹا چھوڑا، تو اب اس صورت میں مسئلہ 8 سے بنے گا، یعنی 8 کل مال کے 8 حصے کیے جائیں گے تو 1 حصہ بیوی کو ہوگا، ثمن 8واں حصہ، اور باقی 7 حصے اسبا بن رہا ہے بیٹا، باقی 7 حصے بیٹے کو ملیں گے۔ دوسری مثال اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے بیوی چھوڑی، 1 بیٹی چھوڑی اور 1 چچا چھوڑا، عم۔ اب بیوی کو تو مسئلہ 8 سے بنے گا، بیوی کو کیونکہ اولاد موجود ہے بیٹی تو بیوی کو ثمن ملے گا، اور 1 بیٹی کے ہونے کی صورت میں ہم اس کے احوال آگے بیان کریں گے۔ 1 بیٹی کو جب اکیلی ہو، بیٹا ساتھ نہ ہو تو پھر اس کو 1 ہونے کی صورت میں نصف ملتا ہے، تو آدھا یہ لے جائے گی، اور پھر باقی اسبا بنے گا چاچا، جو بچے گا وہ چاچے کو ملے گا۔ اب یہاں ایک بات جو مین نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، ربع اور ثمن میں سب برابر کی شریک ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کی 2 بیویاں یا 3 بیویاں یا 4 بیویاں ہیں تو ہر ایک کو الگ الگ ربع ملے یا ہر ایک کو الگ الگ ثمن ملے، 8واں حصہ ہر ایک کو الگ ملے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر تو اگر مثلاً ہم نے جب 8 سے مسئلہ بنایا تو 8 کا 8واں 1 حصہ بنتا ہے، تو 4 بیویاں تو 4 حصے تو یہ لے جائیں گی، یعنی آدھا مال تو یہ لے جائیں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ثمن بن رہا ہے وہ ثمن سب بیویوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا، اور باقی جو 7 حصے ہیں وہ باقی جو ورثاء ہیں ان ورثاء میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں، یہاں ہم نے کہا کہ بیویوں کو ربع اور ثمن ملے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟
یہ بھی قرآن مجید کے اندر اس کی دلیل موجود ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور بیووں اور بیویوں کے لیے ترکہ کی چوتھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ہے۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ کتنا حصہ ہے؟ 8واں حصہ ہے۔ اب یہاں ایک فائدے کے طور پر ایک بات سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کی وراثت میں بھی مذکر کو مؤنث سے دگنے کا قاعدہ ملحوظ خاطر رکھا ہے، کیونکہ شوہر کو ڈبل اور بیوی کو سنگل۔ اگر اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف مل رہا ہے، اور اگر اولاد ہو تو شوہر کو ربع مل رہا ہے، اور بیوی کا اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کو ربع، اور اگر اولاد ہو تو بیوی کو ثمن مل رہا ہے، کیونکہ ربع یہ نصف کا آدھا ہے اور ثمن یہ ربع کا آدھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے جیسے للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے تحت یہاں بھی اللہ رب العزت نے اس چیز کا لحاظ رکھا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔